بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نماز کے مسائل ہوں یا کچھ دیگر مسائل ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین، محدثین کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے۔ انہوں نے اس اختلاف کو طعن و تشنیع کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ ہی اس اختلاف کو لے کر ایک دوسرے کو برے القابات سے نوازا ہو، لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہے۔ مجھے ایک تحریر ملی ہے جس میں موصوف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، اور جو ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ جھوٹی روایت پر عمل کرتے ہیں اور وہ علماء سو ہیں۔ آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے یا ناف کے نیچے ہے۔ تھوڑی سی وہ تحریر آپ سماعت فرما لیں۔ بھائی اور بزرگوں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سینہ پر ہاتھ رکھتے تھے، جبکہ ناف پر یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کہ ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء جب اپنی نماز کے بعض حصوں کو صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر پاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا فرقہ پرستوں کا کام ہے یا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوستو، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرنا اور پھر اس کی مخالفت کرنا کوئی دانشمندی نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اور خرابی ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے ہی غافل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امت تکلیف میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا حصہ اپنے دین کی بنیاد نماز سے ہی غافل ہے، اور جو پڑھ بھی رہے ہیں ان کی اکثر تعداد نماز نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے غافل ہے۔ اور بلا شبہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ترویج کرنا فرقہ پرستی نہیں ہے، بلکہ جھوٹی روایات کی پیروی کرنا علماء سو کی خاص پہچان ہے۔ یعنی جھوٹی روایات کی پیروی کرنا علماء سو کی خاص پہچان ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ موصوف نے آگے پھر 3 احادیث نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا نماز میں یہی سنت ہے، اور ہر حدیث کے نیچے لکھا ہے صحیح الاسناد۔ یہ تینوں احادیث صحیح ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور انہی کے اصول سے میں آپ کو واضح کر کے دوں گا کہ تینوں احادیث ضعیف الاسناد ہے۔ سب سے پہلی بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہاتھ کس طرح باندھتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھ باندھ کے رکھتے کہاں تھے، ناف پر یا ناف کے نیچے یا سینے پر۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ سے، حدیث نمبر 809، حضرت قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امنا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری امامت فرماتے تھے، فیاخذ شمال بیمینی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑتے تھے۔ اگلی حدیث سنن نسائی سے، حدیث نمبر 887، وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اذا کان قائما فی الصلاۃ، آپ نماز میں تھے، قبض بیمینہ علی شمالی، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا۔ اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے، حدیث نمبر 755، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یصلی فوضع یدہ الیسری علی الیمنی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا، فوضع ید الیمنی علی الیسری، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے۔ اب رکھنا کس طرح ہے، میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں۔ 1277 سنن دارمی میں یہ حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، یدعو یدہ الیمنی علی الیسری، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، قریبا من الرسغ، رسغ کے قریب، یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، قریبا من الرسغ، رسغ کہتے ہیں اس گٹے کو، یہ جوڑے ہاتھ اور کلائی کے درمیان، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، قریبا من الرسغ۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 480، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لأنظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز ادا فرماتے ہیں۔
فنظرت इलैहि, तो मैंने देखा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, قام فكبر ورفع यदैहि हत्ता हादता उذनैहि, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही, हाथ उठाए कानों तक, सुम्मा वादा यदुल युमना अल युस अला ज़हरी कफ़िल युसरा, फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर, व रुस्गा व साइद, जोड़ पर और कलाई पर रखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आपने तकबीर कही, कानों तक हाथ उठाया, फिर आपने दाएं हाथ बाएं हाथ की पुष्ट, जोड़ और कलाई पर इस तरह रखा। तो ये हदीस सही इब्न खुज़ैमा में है, सुनन अबी दाऊद में और नसाई में, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ बाएं हाथ की पुष्ट, कलाई और जोड़ पर इस तरह रखा। अब अगली हदीस है हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज का तरीका, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, हदीस नंबर 3940। इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन कहा, यानी यह हदीस हसन है। जरीर ज़ब्बी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कान अलीयुन, कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इज़ा काम फी सलाती, जब नमाज के लिए खड़े हो जाते, वादा यमीनहु अला रुस्गी यसारी वला यज़ालु कज़ालिक हत्ता यरका, हजरत अली रदी अल्लाह तआला नमाज में इसी तरह करते, जब तक रुकू न करते तो आप दाएं हाथ से बाएं हाथ की रुस्ग यानी जोड़ को यहाँ पकड़े रखते। तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका और हजरत अली रदी अल्लाह तआला की नमाज का तरीका क्या है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुष्ट, रुस्ग और कलाई पर यूं रखना है। अब यहाँ तो मालूम हुआ कि इस तरह पकड़ना है, इस तरह हाथ बांधने हैं, और कहाँ बांधने, ये हम आपको हदीस सुनाते हैं सुनन अबी दाऊद से कि हाथ बांधने कहाँ हैं। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 757। जरीर ज़ब्बी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रईतु अली रदी अल्लाह अन्हु, कि मैंने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, युमसिकु शिमालु बियमीनी अला रुस्ग, आपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की रुस्ग को पकड़ा हुआ था, यानी दाएं हाथ से बाएं हाथ के जोड़ को, रुस्ग यानी इस जोड़ को पकड़ा हुआ था, फौका सुर्रती, और आपने नाफ के ऊपर हाथ बांधा हुआ था। फौका सुर्रती, इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही कहा है, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा यह सनद सही है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब है तगलीकुत तालिक, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 443, उसमें कहते हैं कि हदीस सही है। काल अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद कहते हैं, रोवी अन सईद बिन जुबैर फौका सुर्रती, सईद बिन जुबैर से रिवायत नाफ के ऊपर। वकाल अबू मिजलज, और अबू मिजलज कहते हैं तहत सुर्रा, नाफ के नीचे। तो इमाम अबू दाऊद इन दोनों हदीसों को सही मान रहे हैं, इसलिए रोवी अन अबी हुरैरा वलैस बिल कवी, कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से जो रिवायत है वो कवि नहीं, यानी ये दो रिवायतें कवि हैं, और वो रिवायत कवि नहीं जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं कि नाफ के नीचे। तो नाफ के नीचे हाथ बांधने की कई रिवायात है, उनमें से एक रिवायत हो गई कमजोर, लेकिन इमाम अबू दाऊद कहते हैं मिजलिस जो कहता है तहत सुर्रा यानी नाफ के नीचे हाथ बांधने का, वो सही है, और सईद बिन जुबैर जो कहते हैं नाफ के ऊपर हाथ बांधना है, वो भी ठीक है। अबू मिजलिस की रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है 3942। हज्जाज बिन हसान कहते हैं काल समय तो अबा मिजलिस, मैंने अबा मिजलिस से सुना, या मैंने उससे पूछा, कुल तो कैफ यसनऊ, तो मैंने कहा किस तरह नमाज में हाथ बांधे जाएं। काल, उसने कहा यदाउ बातिन कफ यमीनी अला ज़ाहिर कफ शिमाली, कि दाएं हाथ का नीचा हिस्सा और बाएं हाथ के ऊपर वाले हिस्से इस तरह रखना है, और किस तरह रखना है, वह यजअलुहा अस्फल मिन सुर्रती, और इन दोनों को नाफ के नीचे रखना है। दाएं हाथ का नीचे वाला हिस्सा और बाएं हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर रखना है, और नाफ के नीचे रखना है। तो ये अबू मिजलिस की रिवायत है, जिसको इमाम अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस सही है। और सईद बिन जुबैर वाली हदीस भी सही है कि नाफ के ऊपर रखना। तो मालूम हुआ कि इमाम अबू दाऊद का मजहब क्या है कि नाफ के ऊपर भी रख सकते हैं और नाफ के नीचे भी रख सकते हैं। नाफ से नीचे हाथ बांधने की एक और सही रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ये रिवायत है, और ये किताब छपी है 2006 में, लिबनान से छपी है। सफा नंबर इसका 321 और 322 और जिल्द नंबर 3। हदीस क्या है, अन अलक़मत इब्न वाइल इब्न हुज्र अन अबी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ यमीनहु अला शिमालिही फी सलाति तहत सुर्रा। अलक़मा बिन वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज में अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा हुआ था, नाफ के नीचे। इसको इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया और इसकी सनद सही है। हजरत वाइल बिन हुज्र कहते हैं कि मैंने देखा
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے تحت السرہ ناف کے نیچے۔ اب یہ حدیث صحیح ہے۔ موصوف نے لکھا کہ ان کے پاس کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، نہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ان کے پاس ہے، نہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی حدیث ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس بالکل کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا تحت سرۃ ناف کے نیچے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث 757 میں نے آپ کو دکھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کس طرح نماز پڑھتے تھے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے رسغ یعنی جوڑ پر باندھ کر فوق السرتی ناف کے اوپر رکھ کے آپ نماز پڑھتے تھے، جس کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا۔ اب آگے چلیے امام ترمذی کیا کہتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 252، ان قبیصہ بن حلب ان ابی، قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے، فیاخذ شمال بیمینی، تو آپ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے۔ قال حضرت ابو عیسیٰ کہتے ہیں یعنی امام ابو عیسیٰ ترمذی، وفی الباب عن وائل بن حجر، اس باب میں وائل بن حجر کی روایت ہے، عطیف بن حارث کی بھی ہے، ابن عباس کی بھی ہے، ابن مسعود کی بھی ہے، سال بن سعد کی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں، حدیث حلب حدیث حسن، کہ حلب کی حدیث حسن ہے، والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین ومن بعدهم، کہ اس پر اہل علم کا عمل ہے، تابعین کا اور صحابہ کا عمل ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے ہیں، دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ آگے امام ترمذی لکھتے ہیں، یرون ان یدع الرجل یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، وہ یہ دیکھتے تھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے نماز میں، ورا بعضهم ان یدعهما فوق السرۃ، بعض نے یہ دیکھا کہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، ورا بعضهم ان یدعهما تحت السرۃ، اور بعض نے یہ دیکھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے۔ وکل ذلک واسع عندهم، امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس وسعت ہے کہ ہاتھ آپ ناف کے اوپر رکھ لیں یا ہاتھ آپ ناف کے نیچے رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے۔ اور یہی علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان بنائے ہیں ان میں کچھ موٹے ہوتے ہیں کچھ پتلے ہوتے ہیں، اگر آدمی موٹا اور ہاتھ باندھتا ہے ناف کے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ ناف کے نیچے چلا جاتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، دونوں سنتیں ہاتھ ناف کے اوپر رکھ لیں یا ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، لیکن سینے کا ذکر کہیں موجود نہیں۔ معلوم ہوا ترمذی شریف سے، ابو داؤد سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عمل ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت، رسغ یعنی جوڑ اور سعد کلائی پر رکھتے تھے اور ناف پر یا ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے۔ دونوں طریقے ہیں، تو آپ باندھ سکتے ہیں، ناف پر اوپر بھی باندھ سکتے ہیں اور ناف کے نیچے بھی۔ اب آئی ان حدیث کی طرف جو سینے پر ہاتھ رکھنے کے متعلق آئی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح ابن خزیمہ سے، حدیث نمبر 479، حدثنا ابو موسیٰ حدثنا معمر حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابی عن وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ووضع ید الیمنی علی ید الیسری، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدری سینے پر رکھا۔ تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو سینے پر ہاتھ رکھنے کے قائل ہیں۔ اب ہم ذرا اس کی سند کو دیکھتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں حدثنا ابو موسیٰ، ہمیں حدیث بیان کی ابو موسیٰ نے، حدثنا معمر، ہمیں حدیث بیان کی معمر نے، حدثنا سفیان، اور ہمیں حدیث بیان کی آگے کہتے ہیں سفیان نے، عن عاصم بن کلیب، سفیان روایت کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سفیان روایت کر رہے ہیں عاصم بن کلیب سے، جو سینے پر ہاتھ رکھنے والے حضرات اس کو دلیل مانتے ہیں۔ اب ذرا دوسری حدیث بھی دیکھیں جن کو یہ حضرات ضعیف کہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 257، حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب، سفیان روایت کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ سکھاؤں؟ فصلی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، بعد میں رفع یدین نہیں کیا۔ ترمذی شریف
حدیث نمبر 257۔ اب اس کے بارے میں جو سینے پر ہاتھ رکھنے والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس میں سفیان مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے عاصم بن کلیب سے، تو اس زمین اور آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اب جو سینے پر ہاتھ رکھنے والی حدیث یہ لاتے ہیں، ذرا اس کو بھی غور کیجئے۔ اب کیا ہے؟ حدثنا ابو موسیٰ حدثنا معمر حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب۔ اب یہاں بھی سفیان عاصم بن کلیب سے روایت کر رہے ہیں، وہاں بھی سفیان عاصم بن کلیب سے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں سفیان مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے اس لیے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اب یہاں بھی سفیان ان سے روایت کر رہا ہے، اب یہ حدیث صحیح ہو گئی۔ اپنے مطلب کی آ جائے تو حدیث صحیح ہے، اور اگر مطلب کی نہ ہو تو حدیث ضعیف ہے۔ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ترمذی شریف جو حدیث ہے 257 جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ رفع یدین کیا، بعد میں نہیں کیا، وہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس میں سفیان مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اور یہاں وہی سفیان آ رہا ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، لیکن یہاں حدیث ضعیف نہیں ہے کیونکہ اب ان کے مطلب کی آگی تو معلوم ہوا کہ حدیث صحیح یا ضعیف کی بات نہیں کرتے، یہ اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں، قانون پہ نہیں چلتے ہیں۔ جب وہاں اسی سند کو ضعیف کہتے ہیں تو یہاں بھی وہ سند ضعیف ہونی چاہیے، تو معلوم ہوا کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ دوسرے طریقے سے ضعیف ہے وہ اس طرح، حدثنا ابو موسیٰ حدثنا معمل، یہ جو معمل راوی ہے یہ ضعیف ہے، اس کو ضعیف کہا ہے امام بخاری نے، اس کو ضعیف کہا امام دار قطنی نے، اس کو ضعیف کہا ابن حجر اسقلانی نے، اور اس کو ضعیف کہا امام ذہبی نے۔ تمام محدثین کہتے ہیں معمل جو ہے بہت زیادہ فاش غلطیاں کرتا تھا، یہ ضعیف ہے، تو اس لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، قابل عمل نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دوگلاپن کیسے کرتے ہیں۔ اب ان کی دوسری دلیل جو ہے مسند احمد سے، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ دوگلاپن کرتے ہیں۔ جناب حلب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانے پھرتے تھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کو سینے پر رکھتے تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 حدیث نمبر 22026۔ علامہ نعیمی حنفی آثار السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، اور آگے لکھتے ہیں صحیح الاسناد۔ اب دیکھیں اس حدیث کا ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔ حدیث کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ کس طرح ضعیف ہے۔ وان کبی صبر حلب عن ابی رضی اللہ عنہ، کبیسہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف پھر رہے تھے یا بائیں طرف۔ نہ یہاں نماز کا ذکر ہے نہ کسی چیز کا ذکر ہے، دائیں طرف کبھی پھرتے تھے کبھی بائیں طرف۔ ورأیت، میں نے پھر بعد میں آپ کو دیکھا، یدعو، آپ نے رکھا، حاضی، ایک ہاتھ، علی صدری، اپنے سینے پر۔ اب انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ نماز میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانا پھرتے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کس طرح یہ اپنے مطلب کے لیے حدیث کا ترجمہ بدلتے ہیں۔ اب یہاں نماز کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور نماز اگر نماز بھی ہے تو وہ ینصرف عن یمینی وعن یساری، نماز پڑھنے کے بعد۔ مسلم شریف میں احادیث ہے، بخاری شریف میں احادیث ہے حضرت انس بن مالک سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کبھی دائیں طرف مڑ جاتے تھے کبھی بائیں طرف مڑتے تھے۔ اب یہ اس حدیث میں یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ینصرف عن یمینی وعن یساری، کہ آپ دائیں طرف پھرے یا بائیں طرف پھرے۔ جب آپ دائیں طرف پھرے تب میں نے دیکھا، یا بائیں طرف پھرے تب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہے۔ تو نماز میں ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور نماز میں دائیں اور بائیں طرف کیسے پھرا جاتا ہے؟ نماز تو سیدھا کھڑے ہو کے ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا جھوٹ ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ان کے پاس کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سینے پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہاں تو نماز کے بعد ذکر ہو رہا ہے، بعد میں جب آپ دائیں یا بائیں طرف پھرے تب آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا ہے، صحابی نے دیکھا تو وہ ذکر کیا۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور نیچے لکھتے ہیں اسناد صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ کہ علامہ نیبوی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اب اتنا بڑا علامہ نیبوی کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے اسناد حسن، اس کی سند ٹھیک ہے، لیکن قولو علی صدری غیر محفوظ، لیکن یہ جو علی صدری کا ذکر ہے نا کہ سینے پر ہاتھ رکھتے تھے، یہ غیر محفوظ، یہ محفوظ نہیں ہے۔ تمام جتنی بھی روایات اور آئی ہیں ترمذی میں، ابن ماجہ میں، دارقطنی میں، کسی حدیث میں یہ علی صدری کا لفظ نہیں، اس لیے فرمایا یہ غیر محفوظ ہے، کیونکہ یہ سماک بن حرب کا یہ تفرد ہے۔
इमाम नसाई फरमाते हैं जब समाद बिन हर्ब तफरुद करें तो उस वक्त वो ज़ईफ होते हैं, क्योंकि वो दूसरे इमामों से वो अलग होते हैं, क्योंकि इन पर शदीद जरह है। जब ये तफरुद में चले जाएं, अकेले कोई एक लफ्ज बयान करें तो वो उनका माना नहीं जाएगा, वो हदीस ज़ईफ होगी। ये इमाम नसाई फरमाते हैं समाक बिन हरब के बारे में। इसलिए फरमाया गैर महफूजिन अला सदरी का लफ्ज गैर महफूज है। और दूसरी बात ये कि नमाज का जिक्र ही नहीं हो रहा यहाँ, यह नमाज के बाद का जिक्र है कि नमाज के बाद आप दाएं तरफ गए या बाएं तरफ गए, फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सीने पर हाथ रखा, तो ये भी चोरी इनकी पकड़ी गई। अगली जो रिवायत बयान करते हैं वो भी जरा देखिए। जनाब ताउस बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखकर सीना पर बांधा करते थे। सुनन अबू दाऊद किताब सलाह हदीस नंबर 759 सहीहुल इस्नाद। अब ताउस जो है वो ताबई हैं, वो ताबई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तो नहीं मिला। किस तरह वो कह रहे हैं कि ताबई जो ताउस है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हैं, इसको कहते हैं मुरसल रिवायत, कि ताबई सहाबी का जिक्र किए बगैर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करें, उसे मुरसल रिवायत करते हैं और खुद ये कहते हैं कि मुरसल रिवायत ज़ईफ होती है। अब इसी के नीचे हाफिज जुबैर ज़ई साहब ने लिखा है हदीस नंबर 759 तखरीज, कहते हैं ये सही है। वह फिल मरासिल अबी दाऊद, ये अबू दाऊद की मरासिल में से, वह सनद ज़ईफ़ुन, सनद इसकी ज़ईफ़ है। तो सही कैसे हो गई? सनद इसकी ज़ईफ़ है लिइरसाल ही, चूंकि इनके मतलब की हदीस थी, ज़ईफ़ हदीस को भी इन्होंने क्या कर दिया, सही कह दिया। सनद ज़ईफ़ुन, सनद इसकी ज़ईफ़ है तो हदीस सही कैसे हो गई? वजह बताते हैं सही इसलिए, वलिल हदीस शाहिदुन इंद अहमद, कि मुस्नद अहमद में बहुत ज्यादा इसके शवाहिद हैं। मैं अब वो भी आपको दिखाता हूँ कितने शवाहिद हैं। एक ही हदीस है जो भी नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सीने पर हाथ रखा है, और कोई हदीस नहीं है, तो कहते हैं इसके बहुत ज्यादा शवाहिद हैं। देखिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। और यही हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब अपनी किताब है इनकी सही नमाज नबी, उसके सफा नंबर 10 में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर सीने पर रखते थे। तो वही जो मैंने आपको मुस्नद अहमद से बताई कि नमाज के बाद का जिक्र है। और आगे लिखते हैं कि लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दायां हाथ बाएं जिरा पर रखें। जिरा कहते कोहनी के सिरे से दरमियानी उंगली के सिरे तक। तो सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली, कलाई और अद पर रखा, साद पर रखा। साद कोहनी से हथेली तक का हिस्सा है। अगर हाथ पूरी जरा हथेली, कलाई और हथेली से कोहनी तक रखा जाए तो खुद बखुद नाफ से ऊपर और सीने पर आ जाता है। कैसी मंतिक है कि इस हाथ को आप पूरी जरा पर रखें तो यह हाथ यहाँ आ जाते हैं। भाई हाथ ये तो पूरी जरा है, इसको आपने हाथ यहाँ बांधना है, इसको कहीं भी आप हाथ रखेंगे तो हाथ ये रुस्क को बांधना है। ये अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से बाएं हाथ की हथेली, रुस्क और साथ पर यूं हाथ रखते थे। अब यूं रखेंगे तो ये रुस्क खत्म हो गया। देखिए अपनी मंतिक कैसे करते हैं। और यही मंतिक किसने? मोहम्मद अली मिर्जा ने की है, अपने बाबा जी से जो है वो सीखा है। नमाज मोहम्मदी पॉइंट नंबर 2। और वही सारी बातें जो हाफिज जुबैर ज़ई ने लिखी हैं वही बेआईन ही उन्होंने लिख दी हैं कि जरा को जरा पर रखें। जब वाजे आ रहा है कि दाएं हाथ बाएं हाथ की पुश्त, रुस्क और कलाई पर इस तरह रखना है, नाफ के नीचे रखना है, नाफ के ऊपर रखना है, तो अपनी मंतिक क्यों चला रहे हैं? और यही हाफिज जुबैर ज़ई हदीस नंबर है अबू दाऊद शरीफ की 757, उस हदीस को हसन कहते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दाएं हाथ से बाएं हाथ की रुस्क जोड़ को पकड़ के नाफ के ऊपर रख के नमाज पढ़ते थे, उसको इसने हसन कहा है। तो उस हदीस को छोड़ के अपने राय की तरफ जा रहे हैं। अब जैसा कि उनकी तीसरी दलील यह थी कि ताउस ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज में सीने पर हाथ रखते थे। ताउस तो ताबई हैं, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो रिवायत करते हैं मुरसल रिवायत है, तो कहते हैं शवाहिद बहुत हैं। अब मोहम्मद अली मिर्जा भी कहते हैं कि हुलुब ताई रदी अल्लाह तआला अन्हु सीने पर हाथ रखते थे। हाफिज जुबैर ज़ई भी कहते हैं, और तमाम इनके जो सीने पर हाथ रखने वाले वो कहते हैं। अब मैं आपको हज़रत हुलुब ताई की मुसरत दिखाता हूँ जिसमें सिर्फ एक रिवायत है, और ये कहते हैं बहुत सारे शवाहिद हैं। अब देखें ये हजरत हुलुब ताई रदी अल्लाह तआला की मुसरत जिसमें जितनी अहादीस हैं उनकी वो यहाँ मौजूद है 21,965। इसमें किसी तरह का कोई जिक्र नहीं सीने पर।
اگلی حدیث میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے. اگلی یہ حدیث ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینی و عن یساری، کہ میں نے دیکھا، قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ینصرف عن یمینی و عن یساری، کہ آپ دائیں طرف پھر جاتے ہیں یا بائیں طرف پھر جاتے ہیں. ورأیت، پھر میں نے آپ کو دیکھا، قال کہتے ہیں یدعو ہذہ علی صدری، آپ نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا. یہی روایت ایک ہی روایت ہے جو بھی نماز کے بعد کا ذکر ہے، نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور کہتے ہیں ایک ہاتھ ہادی علی صدری، ایک ہاتھ تو نماز میں نہیں رکھا جاتا. تو یہ سارا ان کا جھوٹ ہے. آگے کوئی روایت نہیں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت سارے شواہد ہیں، دیکھیں آگے. ورأیت ینصرف عن یمینی و عن شمالی، دیکھیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں امامت فرماتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. فیاخذ الشمال بیمینی، تو بائیں کو دائیں سے پکڑتے. وکان ینصرف عن جانبی جمین، تو ایک طرف آپ پھر جاتے تھے. عن یمینی و عن شمالی، کبھی دائیں کبھی بائیں. اگلی بھی یہی، وکان ینصرف عن جانبی جمین، تو آپ ایک طرف پھر جاتے تھے. آپ دیکھتے جائیں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ینصرف علی شقیہ، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھی، آپ ایک جانب پھر گئے. اگلی بھی اسی طرح حدیث ہے، آگے بھی اسی طرح حدیث ہے، آگے بھی اسی طرح حدیث ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فطل من الصلاۃ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، ان فطل عن یمینی و عن شمالی، دائیں طرف ہو جاتے یا بائیں طرف ہو جاتے. یہ تمام روایات میں نے آپ کو دکھائیں، جس میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں ہاتھ سینے پر رکھا ہو، بلکہ جو یہ ذکر کرتے ہیں وہ ایک ہاتھ ہے، وہ نماز کے بعد ہے، دائیں طرف مڑنے کے بعد یا بائیں طرف مڑنے کے بعد. تو یہ موصوف محمد المرزا کے مربی کہتے ہیں کہ بہت سارے اس میں شواہد ہیں، کتنا بڑا جھوٹ ہے. طاؤس تابعی اس مرسل روایت کو یہ صحیح کہتے ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایات ضعیف ہوتی ہیں، ان کی سند ضعیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے مطلب کی بات ہوتی ہے تو اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو تمام احادیث بتائیں جس میں صحیح احادیث یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت، رسغ، جوڑ اور کلائی پہ رکھتے تھے اور ناف کے نیچے رکھتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے؟ ناف کے اوپر بھی اور ناف کے نیچے بھی. امام ابو داؤد بھی کس کے قائل ہو گئے؟ ناف کے اوپر بھی اور ناف کے نیچے بھی. امام ترمذی بھی کیا کہتے ہیں؟ ناف کے اوپر بھی ناف کے نیچے بھی. اب یہ کہیں گے کہ ناف کے اوپر کا مطلب یہ سینے پر، تو ناف کے اوپر کا مطلب سینہ ہے، تو سینے کے اوپر مطلب کیا منہ ہوگا؟ یہ سارے اس کی چالاکیاں، ان کی جھوٹ ہیں. اور اسلام تو خوبصورتی کا مذہب ہے، تو نماز میں کیوں نہیں خوبصورتی ہوگی؟ ایک بندہ ایک ٹانگ ادھر کیا ہوا، ایک ٹانگ ادھر کر کے پھر یہاں نماز پڑھا ہے، یہ خوبصورتی ہوگی؟ یا بالکل اعتدال میں نماز پڑھا ہے، جو اس کا جسہ ہے اس حساب سے کھڑا ہو کے نماز پڑھا ہے اور ناف پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے اچھا لگ رہا ہے، تو یہ خوبصورتی ہوگی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہاں یوں خوبصورتی ہوگی یا آرام سے کھڑے ہو کے یوں خوبصورتی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو یہاں عبادت کرنے میں تنگی ہے، کتنی دیر تک بندہ تھک جائے گا، لیکن یہاں عبادت کرنے میں سکون ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تمام احادیث جو انہوں نے پیش کی، صحیح ابن خزیمہ وہ بھی حدیث ضعیف ہے کیونکہ انہی کے قانون سے ضعیف ہے. مسند احمد سے جو روایت بیان کرتے ہیں اس میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ نماز کے بعد کی بات ہے. طاؤس والی روایت، وہ طاؤس تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تو وہ مرسل روایت ہے، اور خود ان کا قانون ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے. اور جو ہم نے روایت بیان کی مصنف ابن ابی شیبہ سے صحیح سند کے لحاظ سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی رسغ، جوڑ کو پکڑ کے ناف کے اوپر رکھتے تھے، اس کو امام ابو داؤد نے بھی صحیح کہا، امام بخاری نے بھی صحیح کہا، اور امام ابن حجر اسقلانی میں صحیح کہا. اور ناف کے نیچے جو ابا مجلس کہتے ہیں، ابو مجلس تحت السرہ کی روایت بیان کرتے ہیں، اس کو بھی امام ابو داؤد نے صحیح کہا. اور امام ترمذی نے بہت پیاری بات کہی کہ ناف کے اوپر رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور ناف کے نیچے رکھیں تب بھی ٹھیک ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.